إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حضرات محترم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتلائے کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دی گئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ جس طرح یہ فرض ہیں اسی طرح تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے تمہیں دی، اولاد جیسی نعمت، اس کی تربیت بھی تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس کی تربیت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے متعلق فرمایا کہ یہ اولاد، یہ مال دنیا کا جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ کب فتنہ بنتا ہے کہ جب تمہاری اولاد یا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے، بچوں سے شفقت سے پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کا بوسہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حسن و حسین کے ساتھ جو محبت اور پیار تھا وہ ہمارے سامنے ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا، جو لوگوں کے اندر بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ صداقت کی گواہیاں دیتے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال خدمت کے اندر رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک مجھے اف تک نہیں کہا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت تو اس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ تربیت بھی کی، سکھایا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بچہ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر ہاتھ مار رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، روک کر کیا فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا، پلیٹ کے اندر ہاتھ نہ مار۔ تو تربیت تو یہاں سے شروع ہو گئی ہے، بچپن سے ہی بچوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ دعائیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو اپنے اولاد کے حق میں، کیونکہ کہیں تمہارے لیے یہ فتنہ نہ بن جائے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے، اف تک نہ کہے، بدتمیزی نہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے، اولاد کے جوان ہونے سے پہلے اس کا ایک بچپنا بھی ہے کہ جس کے اندر ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو اولاد تو ہے گھر کے اندر، ہم اس کو ساری سہولیات بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اولاد ہم اس کو بیٹا سمجھ رہے ہیں یا بیٹی ہے، ہم اس کو پال تو رہے ہیں، لیکن کل بڑھاپے کے اندر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اس کو پا رہے ہیں، چاہے ہم اس کو گھر کے ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسے گھر کے اندر سانپ پال رہے ہیں کہ وہ کل آنکھیں دکھائے گا تمہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کے مطابق اس کو
چلنا سکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے تربیت نہیں کہ بچپن سے. دو لفظ ہیں، ایک ہے پرورش، ایک ہے تربیت، دونوں میں فرق ہے. آج کہتے ہیں جی بچے کو سب کچھ دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تربیت ہی ہو رہی ہے. کپڑا دے رہے ہیں، کھانے کے لیے مل رہا ہے، سارے معاملہ چل رہے ہیں. تربیت اور پرورش کے اندر فرق ہے. پرورش یہ ہے کہ تو جو تم اس کے کھانے کے لیے دیتے ہو، لا کر دیتے ہو، کما کر کپڑے وغیرہ جو ضروریات ہیں، یہ پرورش ہے. تربیت اس کے علاوہ ہے کہ جو تم نے بچے کی کرنی ہے، اور بچپن سے ہی بچے کی تربیت شروع کر دیں. بچے کے اندر یہ باتیں پیدا کر دیں کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹا آنکھیں دکھاتا ہے، بیٹی بدتمیزی کرتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ باتیں اس کے اندر آئیں؟ ہو سکتا ہے دو ہی وجوہات ہوں گی. یا تو وہ تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا تمہاری باتوں کا جواب تمہیں مل رہا ہے. تو اولاد اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے ہی سب کچھ سیکھتی ہے. تو اپنی اولاد کے اندر ہم چند چیزیں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ایمان کی بڑی فکر کرتے تھے کہ بچوں کا ایمان یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ کفر کی طرف نہ چلے جائے، نافرمان نہ ہو جائیں، نافرمانیاں کرنا نہ شروع کر دیں. ایمان کی بڑی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی. میاں بیوی آئے، ساتھ بچہ تھا، باپ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا، ادھر ماں کو بٹھا دیا، ادھر باپ کو بٹھایا، بیچ درمیان کے اندر بچے کو بٹھا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا جس طرف جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب بچے نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ماں کی طرف چلا گیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اہدی، اللہ اس کو ہدایت دے. تو دعا کرنی ہی تھی کہ بچہ ماں کو چھوڑ کر باپ کی طرف آ گیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایمان کی فکر کرتے بچوں کے. آپ نے واقعہ سنا ہے، مشہور حدیث ہے، یہودی کا بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرتے تھے. جب بیمار ہو گیا، گھر کے اندر تیمارداری کے لیے گئے، پتہ لینے کے لیے گئے، موت کا وقت قریب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں، اب یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی کے گھر میں ہیں. تو بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اب بچہ ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ پڑھ لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی ایمان کی بڑی فکر تھی. ہمیں کتنی فکر ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ خود سمجھا ہے، بچوں کو نہیں سمجھایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید پڑھا ہے، مسلمان ہے. ہم شروع سے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کو، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. جب وہ سیکھ جاتا ہے، اس کو بولنا آ جاتا ہے، اس کی انگلی پکڑ کر ہم نے چلنا سکھا دیا ہے، اب وہ لا الہ الا اللہ بھول گئے ہیں. ہم کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا جو سبق پڑھایا تھا اس کا مطلب بھی اس کو سمجھانا ہے. اب جو زندگی کے مراحل شروع ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے اس کی ایجوکیشن پر، تعلیم کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا، اس کی طرف دوڑ لگا دی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا شروع نہیں کیا. اتنے ہی والدین ہوں گے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو اسلام کے بارے میں بتلاتے ہوں گے. گجرانوالا کے اندر ایک ادارہ ہے صفا اکیڈمی، تو وہاں پر والدین کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. تو کلاس کے اندر استاد نے پوچھا کہ بچوں، آپ میں ہر بچے سے سوال ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہر بچے نے جواب دیا، جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں فوجی بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں. ایک بچے نے بڑا عجیب جواب دیا. استاد نے اس کو کھڑا کیا، بچے آپ کھڑے ہو کے جواب دیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں سیابی بننا چاہتا ہوں. بات تو بڑی عجیب ہے نا، کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، اس نے ساری کہہ دی میں سیابی بننا چاہتا ہوں. دفتر کے اندر لے گئے، اس کے ماں باپ کو بلایا، باپ آیا، اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کے بچے نے یہ جواب دیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ رات کو بستر پر لیٹتا نا، اس کی ماں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سناتی ہے، جان نثاری کی، ان کی محبت کی، خرچ کرنے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں. اور بچہ سن سن کے کہ صحابہ کرام ایسے تھے، میں بھی وہی بننا چاہتا ہوں. کتنے ماں باپ ہیں
کہ جو رات کو بچوں کو یہ باتیں سناتے ہوں گے. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو اسلام سمجھانا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا ہے، ان کو ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے. آج اگر ہم نے ایمان کی فکر نہ کی، کل کو تمہیں آنکھیں دکھائیں گے، وہ بدتمیزی پر آئیں گے، تمہارے ساتھ بد کلامی کریں گے. ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں ہے، تربیت نہیں کی ہے شروع سے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کی موبائلوں سے جان چھڑا کر ان کو اسلام کے بارے میں بتلائیں، تعلیم دیں ان کو. تو سب سے پہلی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ سمجھائیں ان کو. ہم مسلمان ہیں، میرے بچے نے بچپن کے اندر پڑھا، اس کے بعد اس کو علم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کیسے ہوئے؟ بنا بنایا اسلام گھر کے اندر مل گیا، اس کے لیے کو جان نہیں قربان کرنی پڑی، محنت نہیں کرنی پڑی. تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام کی فکر کریں. اس کے بعد بچے کے اندر جو چیز پیدا کرنی ہے کہ جہاں سے آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، غفلت شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بچے کے اندر جھوٹ کو ختم کرنا ہے، سچ پیدا کرنا ہے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. بیٹا سچی بات کرنی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے. سمجھائیں اس کو، فضیلت بیان کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ بیٹا ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب بھی بات کرو سچی کرو. ہوتا کیا ہے کہ بچے نے جو شرارت کی ہے، غلطی کی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بول دیا. اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 7 اور بھی بولنے پڑیں گے. وہ ایک بات چھپانے کے لیے میں 100 جھوٹ وہ بچہ تمہارے سامنے بول رہا ہے، تم یقین کر لیں اس نے سچی بات نہیں بتائی کیا ہوا ہے، لیکن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے 100 جھوٹ بولے ہیں. سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے ہیں اس نے. تو جب بچے کے اندر ہم سچ پیدا کر دیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ سچی بات کرو، میں سچوں سے محبت کرتا ہوں. باپ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا دیکھ کر جھوٹ بولے گا. جب باہر کوئی آتا ہے نا تو مشہور بات ہے کہ باپ اندر سے کہتا ہے باہر جا کے کو بابا گھر نہیں ہے، تو باہر آتا ہے کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں. بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، جیسی اس کو تربیت دیں گے وہ ویسے ہی سیکھے گا. اگر ماں باپ میاں بیوی آپس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں نا تو اولاد دیکھ کر وہ کہتی ہے ماں یہ بات چھپا رہی ہے، باپ یہ بات چھپا رہا ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے لیکن ماما کو نہیں پتا. تو اولاد کیا سیکھ رہی ہے؟ سچ بولنا سیکھ رہی ہے. وہ یہاں سے جھوٹ کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ گھر سے ہی جھوٹ سیکھ رہا ہے، گھر سے ہی نافرمانیاں سیکھ رہا ہے. باہر تو تمہیں جو جا کے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، گھر سے جو تعلیم مل رہی ہے وہ کس بنا پر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. جب باپ غلط کام کرے گا تو بیٹا بھی کرے گا، اور اس کے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، معاشرے کے اندر رکھتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں ہم بھی. اگر باپ سگریٹ پیتا ہے نا تو اولاد چھپ کر پیتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے باپ کو نہیں پتا میں سگریٹ پیتا ہوں، لیکن باپ کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس غلطی پر اس کو سزا نہیں دیتا. معاشرے کے اندر بچے پھر کرتے ہی ایسی باتیں، ڈرنک لیتے ہی ہیں بچے، سگریٹ پیتے، اسموکنگ ہوتی ہے. اب جوان ہے کیا کریں، ان کو روک سکتے ہیں؟ بھائی اس کی تربیت نہیں ہوئی، ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تمیز کیا ہے اس کے اندر. ہم نے بیٹھنا کیسے، اٹھنا کہنا، اخلاق و آداب ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. کہ جب اسلام کے مطابق تربیت شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو کیسے ہم امید رکھیں گے کہ بچہ ہماری کل کو بات مانے گا؟ وہ تو آنکھیں دکھائے گا ہمیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں پیغمبروں کی. اس اولاد کے لیے ایک چیز اسلام سمجھانا ہے، دوسری اس کے اندر سچ کو ڈالنا ہے، تیسری چیز اس کے لیے دعا کرنی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جب میں اپنے بیٹے اپنی بیٹی ان کے لیے دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آج اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی، اپنی اولاد کے لیے جو ماں باپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے. اگر آپ کے ماں باپ ہیں نا ان سے جا کر دعا کروائے، نام لے لے کر، ماں جی میرا نام لے کر، ابو جی میرا نام لے کر میرے لیے دعا کریں. تو اللہ رب العالمین عرشوں پر بیٹھا ہے، ڈائریکٹ دعائیں جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کے پاس وقت گزاریں، جب آپ گزاریں گے وہ آپ کی اولاد دے کر آپ کی خدمت کریں گے. ان کے لیے دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی کے اندر چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں اللہ تیرے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کس لیے؟ کون سی چیز پیدا کرنی ہے ان کے اندر؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ نمازی بن جائے. ساتھ دعا کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا ہے، تو اس دعا کو قبول فرما لے. بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب اس کی پرورش ہو رہی ہے، ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کی ہے. تو اولاد کے حق کے اندر دعائیں کریں، لازمی ہے. آج فتنوں کا دور ہے، ہم نے فتنوں سے آگاہی اب ہم نے تو لے لیا لیکن اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. تو ان فتنوں سے بچانے کے لیے جتنے بھی فتنے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں اس وقت سر اٹھا رہے ہیں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور ہماری اولادیں ان کا شکار ہو رہی ہیں. ہمیں ان کو بچانا ہے، ان سے آگاہی دینی ہے کہ بیٹا اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، ہم نے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے اس سے. تو اللہ رب العالمین سے اولاد کے حق کے اندر دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، سب کو نیک بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اولاد نماز نہیں نہ پڑھتی، نماز کا حکم ہے، بچے کو نماز کی طرف لے کر آئے، تربیت دیں اس کو. لیکن یہ تربیت گھر سے شروع ہوگی. جب ماں باپ نافرمان ہوں گے نا تو اولاد بھی نافرمانی ہوگی. آج بیوی کا ماں کا کیا کردار ہے اور جو باپ کا کردار کیا ہے گھر کے اندر، ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں تو بات بہت لمبی ہے. تربیت اولاد بہت لمبا موضوع ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. آج اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کا ہم جتنا خیال تعلیم کا رکھ رہے ہیں اتنا تربیت کا بھی رکھیں. جتنی ہمیں تعلیم کی فکر ہے نا، تربیت کی اتنی فکر رکھیں کہ ہم نے بچے کو چلنا سکھا دیا، اس کو کھانا سکھایا، بولنا سکھایا، باتیں کرنا سکھائیں، سارا کچھ. جب وہ سیکھ گیا تو آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آنکھیں نہیں کار رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میں بن گیا ہوں نا اب مجھے بولنا آ گیا ہے. ہاں جی، جو میں بول سکتا ہوں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ایسی زندگی گزار دی ہے، وقت ضائع کر لیا. اگر مجھے پڑھنا آ گیا ہے، اسکول کی تعلیم ہو، اسلام کی تعلیم ہو، مجھے پڑھنا آ گیا نا تو میں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. بھائی تمہیں کیا پتہ ہے، جو میرا لیول ہے مجھے پتہ ہے، جو میں آج بن گیا ہوں نا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تم تو غفلت کا شکار ہو. جب تم چھوٹے تھے اس وقت تمہیں کس نے سکھایا؟ کس نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ کس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا؟ کس نے تمہیں بولنا سکھایا، الفاظ سکھائے؟ تو بول نہیں سکتا تھا، تیری بات کو سمجھنے والا تھا. یہ بچپن سے شروع ہوئی تعلیم، تربیت، اور جب جوانی کو بچہ پہنچے گا، اگر ہم نے اسلام کے مطابق تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، تو بچہ بڑھاپے کے اندر تمہارا سہارا بنے گا، تمہاری خدمت کرے گا. وہ اس بات کو سمجھے گا کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اپنی اولاد کے اندر ڈالنے والے ہیں، ان کو سمجھانے والے ہیں. ہمیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنا ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں ملیں. اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اسلام کے بارے میں بتلائیں، اس کی ایمان کی فکر کریں. آج ضرورت ہے ایمان کو بچانے کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اطاعت و فرما بردار والا بنا دے. اللہ بد اخلاق نہ ہو، بد تمیز نہ ہو، نافرمان نہ ہو. اللہ سب فتنوں سے محفوظ فرما سب کی اولادوں. اللہ رب العالمین ہمارے صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.